اس میں تذبذب ہے، انگزائٹی ہے، دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکویل، جس کو کبھی سکون نہیں ملے گا اور انگزائٹی کبھی ختم نہیں ہوگی ایکسیپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک، اللہ یہ کہ بندہ اس کے سیک کے لیے اللہ کے واسطے کام کرے، ساری ڈیلنگز چلائے، اینڈ فلینگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ، اور بندہ وہ اعمال نہ کرے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے، نافرمانی والے اعمال نہ کرے۔ انگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ، جتنا میں بھی سمجھتا ہوں اور اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے، وہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے اور ہماری ڈیلنگز میں کوتاہی ہے۔ بہت سے لوگ کو انگزائٹی ہوتی ہے، وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے کسی سے زیادتی تو نہیں کی، کہیں وہ اپنے نوکر سے زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں وہ اپنے اگر جوائنٹ فیملی میں ہے وہاں کوئی زیادتی تو نہیں چل رہی ہے، کہیں انہوں نے کسی کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا ہے۔ یہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جب تذبذب کا انسان شکار ہو جاتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رویوں کو درست کروں، کہیں مجھے اتنا غصہ تو نہیں آتا کہ میری زبان کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں ہیں، تو وہ انگزائٹی تو آئے گی، سیدھی سی بات ہے۔ یہ برین کے فنکشن، سائیکالوجی بھی ہے اس کے پیچھے، کوگنیٹیو ڈسوننس کی وجہ سے انگزائٹی آتی ہے۔ کوگنیٹیو ڈسوننس تبھی ہوتی ہے جب انسان وہ کر رہا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے، اور پھر برین کوگنیٹیو ڈسوننس میں چلا جاتا ہے، پھر ڈیفنس میکنزم بنتا ہے۔ فروئڈ نے ساری اس کی سیگمنٹ فروئڈ نے سائنس سمجھائی، وہ ڈیفنس میکنزم انگزائٹی کاز کرتا رہتا ہے اور انگزائٹی کو ڈیکریز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ساری انگزائٹی سب کانشیس میں جا رہی ہوتی ہے، مسئلہ اصل میں حل ہو نہیں رہا ہوتا ہے، اور پھر انسان کا دل گھبراتا ہے، انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے۔ بہرحال اور بھی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے انگزائٹی کی، ضروری نہیں کہ یہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو اس کی انگزائٹی ہے، یا ہو سکتا ہے ویسے کسی کو انگزائٹی پیشنٹ ہو، اس کی ہیریڈیٹری ریزنز بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو انگزائٹی ویسے ہی ہوتی ہے تو وہ پھر ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ لیکن اینی وے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انگزائٹی ہے جس کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ چلے، اور یہ کہ وہ ایسے اعمال نہ کرے جو اس کو ناراض کرنے والے، ورنہ انگزائٹی آئے گی، سٹریس آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا۔ پھر فرمایا ان اٹ از اے فائر، اس کے اندر ایک آگ ہے، کس چیز کی؟ ریگریٹ کی، ندامت کی۔ بہت سے لوگ ریگریٹ میں ہوتے ہیں، ساری عمر ریگریٹ میں ہوتے ہیں، تو وہ ریگریٹ کبھی نہیں ختم ہوگا۔ یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں وہ آگ ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی سوائے بائی سیٹسفیکشن ود ہز کمانڈس، پروہیبیشنز اینڈ ڈکریز، سوائے اس کے کہ آپ چپ کر کے اللہ کے احکامات کو، اس کی حرام کردہ چیزوں کو اور اس کے فیصلوں کو قبول کر لیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس فائر آف ریگریٹ کو مٹانے کے، کہ مجھ سے یہ ہو گیا، پاسٹ میں میں نے یہ کر دیا، یا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ندامت ایک حد تک اچھی بات ہے، لیکن اس ندامت کو بجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ موو فارورڈ کریں، یہ سوچ کر کہ اللہ کے فیصلے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سکھانا تھا، اور پریزنٹ پہ فوکس کریں۔ تو جو تقدیر سے خوش نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں سے خوش نہیں ہے، اللہ کی ڈسٹریبیوشن سے خوش نہیں ہے، اس میں وہ آگ، وہ بھڑک ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقاتیں کر کے سکون میں آ جائے اور رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور رب کی رضا کو قبول کر لے۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے بہت زیادہ۔ اسی لیے صبح شام کے اذکار میں رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، یعنی یہ دعا ہے، 3 بار پڑھتے ہیں صبح اور شام۔ یہ ہماری کیا، ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ میں راضی ہوں اللہ سے ایز مائی رب، اسلام سے ایز مائی ریلیجن، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز مائی نبی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ پریکٹس ڈیلی سکھائی ہے ہمیں رسول اللہ نے کہ پڑھو، کیونکہ پڑھنے سے، زبان سے ادا کرنے سے ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی ہے۔ تو روزانہ اپنے آپ کو یاد کرو، رضیت باللہ ربًا، رضیت باللہ ربًا، میں راضی ہوں اللہ کے فیصلوں پہ۔ اور جو بندہ اس کے زبان پہ یہ چیزیں جاری ہو جائیں گی تو پھر اللہ اس کو کافی ہو جائیں گے۔ جو اللہ کے بارے میں ہم سوچیں گے ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملات پیش آئیں گے۔ تو یہ فائر آف ریگریٹ نہیں ختم ہوگی، ابن قیم کہتے ہیں، جو قلب میں ہے، سوائے اس کے کہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں اللہ کے کمانڈمنٹ سے، اللہ کے فیصلوں سے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کردہ مان لیں، اور embracing patience with that until the time he meets him، صبر کر لیں یہاں تک کہ آپ اللہ سے ملاقات کر لیں۔ تو صبر کی بہت تلقین کی گئی قرآن مجید میں، 91 بار، 91 ٹائمز صبر کے کانسیپٹ کا ذکر ہے، اور بھی بہت بار ہے، لیکن ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں۔
تو جنتیوں کی ایک خاص بات یہ کہ وہ صابرین میں سے تھے. پھر انبیاء کی انبیاء کا ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ اللہ نے بتایا، وہ صابرین میں سے تھے. تو صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کی ڈیفینیشن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشنس از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کیلیمٹی. صبر ہے ہی یہ کہ حادثے کے شروع میں صبر ہوتا ہے، اس کے بعد تو صبر نہیں ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، اپنا مزاج ایسا بنانا چاہیے کہ بندہ صبر کرے. صبر یہ نہیں ہے کہ ویٹ کرتے رہو اور سفر ہوتے رہو، وہ سفرنگ ہے. صبر اور سفرنگ میں فرق ہے. صبر یہ ہے کہ اپنے معاملات کس کو سونپ دو؟ اللہ کو سونپ دو، اور کوشش کرو ان کو حل کرنے کی، اور اللہ پہ توکل کر لو کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ حل کر دے گا. لیکن بے صبری یہ ہے کہ پینک ہونا، اور ظاہر ہے کہ ناشکری کرنا، تقدیر کو چیلنج کرنا، ایسے الفاظ کہنا، ایسے جملے کہنا جو صبر سے بالکل خالی ہیں. جیسے آپ صبر دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ ہر بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ المستعان، کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو جائے گا، اللہ کی مدد ہی ساؤٹ کرتے ہیں ہم. فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ میں صبر جمیل کروں گا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے. اور پازیٹیو سینٹینسز کہہ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام پہلے ہی ظاہر ہے وہ ان سے دور چلے گئے، تو بنیامین بھی جب گئے، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، تو جب بھائیوں نے آ کے بتایا کہ تو بنیامین بھی ادھر رہ گیا، تو وہ جو پورا معاملہ تھا آپ نے پڑھا ہوگا سورہ یوسف میں، تو والد نے کیا کہا، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے یقین ہے اللہ دونوں کو لے آئے گا. تو وہ تو صبر کے ساتھ پازیٹیو سینٹینسز کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو یہ بہت ضروری ہے، اور اسی سے قلب سکون میں آئے گا، اسی سے جو فائر آف ریگریٹ ہے وہ بجھے گی. ادروائز جو ہے وہ فائر آف ریگریٹ بڑھتی جائے گی، کیونکہ قلب پہ ہی شیطان کا اٹیک ہے. یاد رکھیں، آپ سورہ فلق کی تفسیر پڑھ لیں، وہ بھی قلب پہ اٹیک کرتا ہے. صدور میں کیا ہے؟ صدر میں کیا ہے؟ قلب ہے. قلب پہ اس کا اٹیک ہے، اور وہ اٹیک نیگیٹیوٹی کا باعث ہے. جو سوچ پیدا ہو رہی ہے، جو قلب کی آپ کی کنڈیشن ہے، وہی سوچ پیدا ہو رہی ہے. اسی لیے لوورنگ گیز کا بھی حکم دیا گیا نوجوانوں کو، کیونکہ ابن قیم نے ہی کہا کہ جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو حرام کردہ ہے، تو وہ تیر کی طرح قلب پہ جا کے لگتی ہے، اور وہ تیر زہریلا ہے، تو قلب اس سے جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اسی لیے یہ حدیث بھی ہے، تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن فتنے نمودار ہوں گے ان لوگوں کے قلوب پہ، دلوں پہ نمودار ہوں گے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی ان فتنوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دے گا، کہ وہ قلب جو انفلوئنس ہو جائے گا ان فتنوں سے، وہ فتنے آپ کے سامنے ہیں. ان فتنوں کی سب سے بڑی سورس ٹی وی ہے اور انٹرنیٹ ہے، کیونکہ ہر طرح کی آئیڈیالوجی آپ کے سامنے آ رہی ہے، انٹرٹینمنٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور مختلف آئیڈیالوجیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. فتنے ہی ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. جو ان میں پھنس جائے گا تو وہ دل نہ اچھائی کو پہچان سکے گا، نہ برائی کو پہچان سکے گا، سوائے اس کے جو اس کا من کرتا ہے، جو اس کی ڈیزائر کہتی ہے، وہ پھر اس کا حال ہے. تو یہاں بھی قلب کی طرف ہی فتنوں کا اشارہ کیا گیا کہ فتنے نمودار ہوں گے اس کے قلب پہ، اٹیک کریں گے اس کے قلب پہ. ٹھیک ہے، تو قلب کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو فائر آف ریگریٹ ہے یہ نہیں ختم ہوگی الا یہ کہ بندہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس پہ راضی ہو جائے. ان اٹ از اے اسٹرانگ ڈیزائر، اس میں ایک شدید خواہش ہے، دیٹ ول ناٹ سیز، جو کبھی نہیں ختم ہوگی، نہیں بجھے گی، انٹل ہی از دی اونلی ون ہو از ساؤٹ اینڈ ہز پلیزر از دی اونلی ون دیٹ از ساؤٹ. یہ بڑھتی جائے گی، یہ خواہش بڑھتی جائے گی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ if the son of Adam had one valley of gold, he will want another one. If he gets that one, he will want another one. For nothing can fill the belly of son of Adam except dust. تراب، مٹی کے علاوہ کچھ بھی اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا. تو یہ بھوک نہیں مٹے گی، یہ خواہش نہیں جائے گی چیز کرنے کی، چیزوں کو چیز کرنے کی. لیکن نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ ہم نے بے شک ہیومینٹی کے دل میں یا ان کے لیے ایک لائکنس ڈالی ہے دنیاوی کچھ چیزوں کی. ان میں نمبر 1 عورت ہے. وہ قرآن کی آیت میں سنا رہا ہوں، سورہ نساء کی، سورہ آل عمران کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں. پھر والبنین، اولاد، پھر سونا چاندی، گھوڑے سواری کے جو ٹرانسپورٹ کے کام ہیں. تو لیکن جو اللہ کے پاس ہے، آیت کے اینڈ میں کہتے ہیں وہ بہتر ہے. یہ ساری ٹھیک ہے، یہ ان میں مزین کیے گئے تمہارے لیے، بیوٹیفائی کر دیا گیا ان کا لو تمہارے دلوں میں، لیکن جو رب کے پاس ہے وہی کمپلیٹ کرے گا تمہیں.
جو مرضی جتنی مرضی بندہ جو ہے وہ یہ چیزوں کو چیز کرتا رہے، وہ کمپلیٹنس، سینس آف کمپلیٹنس نہیں آئے گی. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ سینس آف کمپلیٹنس تبھی آئے گی جب اس بندے کا مین مقصد اللہ کی رضا اچیو کرنا ہے اور اللہ کو اچیو کرنا ہے، اللہ کے پیچھے بھاگنا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے. فلی ٹو اللہ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا مطلب ہے بھاگو، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، فلی ٹو اللہ. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا نا کہ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے جاؤ، چل سکتے ہو تو چل کے جاؤ، رینگ سکتے ہو تو رینگ کے جاؤ، لیکن کبھی بھی جانا نہ چھوڑو. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف بھاگ کے ہی جانا ہے. کوئی مشکل آتی ہے تو ہم گیو اپ کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا اللہ سے کیا تعلق، اللہ ہماری کہاں سنے گا، ہمارے تو اتنے برے اعمال ہیں. تو امام شافعی تو کہہ رہے ہیں رینگ کر بھی جانا ہو تو جاؤ، جاؤ تو صحیح نا، کیونکہ تمہاری جو تھرسٹ ہے اس کو کوینچ اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کو کوئی انسان نہیں کر سکتا کوینچ. تو وہ قلب کے معاملات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹرانگ ڈیزائر ہے یہ فل تبھی ہوگی جب اللہ کو پالو گے، اس کے علاوہ یہ فل نہیں ہونے والی. جو مرضی کرتے پھرو، انسان کبھی پلیز نہیں ہوگا. اسی لیے تمام معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں اللہ کا تعارف کرا دیا اور تمام معاملات اللہ سے جوڑ دیے. جب میاں بیوی یہ سوچ کر ایک دوسرے کے لیے احسان کریں گے اور اچھا کریں گے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو نہ انہیں دکھ ہوگا نمبر 1، کیونکہ اگر آپ کو وہ سیم ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی تو آپ کس کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے. تو وہ آپ کو عزت بھی دے گا، وہ آپ کو آپ کا درجہ بھی بلند کرے گا، اور قیامت والے دن آپ تو بری ہو نا کہ میں نے تو اپنے فرائض پورے کیے. لیکن اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پلیز کرنے کے لیے چیزیں ساری کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک ویکر کانسیپٹ ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز کرنا کہ مجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کرنا ہے، یا اس کے ساتھ اچھا اس لیے چلنا ہے کیونکہ میرے رب کا حکم ہے، یا مجھے اپنی ان لاز کے ساتھ احسان دکھانا ہے اگر وہ کچھ کمی کوتاہی کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے. تو پھر وہ آپ کی سوچ ہے، وہ بندے کو اسٹرینتھ دیتا ہے وہ کانسیپٹ. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے اصل میں کہ ہر چیز اللہ کی خوشنودی سے جڑی ہوئی ہے. آگے فرمایا ان اٹ از اے وائڈ، اس کے اندر ایک خلا ہے، دیٹ کین ناٹ بی فلڈ، اور وہ خالی جگہ کبھی نہیں فل ہوگی ایکسیپٹ بائی ہز لو، سوائے اس کی محبت سے، ٹرننگ ٹو ہم، اس کی طرف رجوع کرنے سے، آلویز ریممبرنگ ہم، اس کا ذکر کرنے سے، اینڈ بینگ سنسیئر ٹو ہم، اور اس کے ساتھ مخلص ہونے سے. ور اے پرسن ٹو بی گیون دی انٹائر ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ، چاہے انسان کو پوری دنیا دے دی جائے اور جو کچھ اس دنیا میں سب دے دیا جائے، دیٹ وڈ نیور فل دیٹ وائڈ، وہ خالی جگہ وہ چیز پوری نہیں کر سکتی. تو یہ قابل غور پورا ان کا کوٹ ہے کہ قلب میں وہ چیزیں ہیں جن کا سب کا حل اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اور وہ نہیں انسان پا سکتا جب تک وہ رب کے ساتھ نہیں جڑ رہا، کوشش ہی نہیں کر رہا رب کے ساتھ جڑنے کی. اس کا سلوشن یہی ہے اور اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. لوگوں پہ ڈیپینڈنس ویک بناتی ہے اور رب پہ ڈیپینڈنس اسٹرانگ بناتا ہے. اسی لیے سورہ عنکبوت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں میں سہارا تلاش کرتے ہیں تو وہ مکڑی کے جالے کی مثال، وہ ویک ہے، ٹوٹ جائے گا. تو سہارا اللہ کا پکڑو. باقی یہ کہ لوگوں سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی مینٹور کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک استاد کے پاس بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک کرائٹیریا یاد رکھیں کہ اگر ایک مینٹور اور استاد آپ کو اپنے سے کنیکٹ کر رہا ہے اور بار بار اپنی طرف لا رہا ہے تو وہ 2 نمبر ہے. یہ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا پرپس تھا اللہ سے کنیکٹ کرنا، تمام انبیاء کا پرپس تھا اللہ کا تعارف کرانا کہ اے لوگوں میں تمہارے کسی نفع نقصان میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، میرے ہاتھ میں کوئی کنجیاں نہیں ہے، ٹریجر میرے ہاتھ میں ٹریجر نہیں ہے. اللہ کے نبی کو اعلان کرنے کا کہا ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہ انہیں بتا دو تم کسی نفع نقصان کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو آؤ میں تمہیں اللہ کا تعارف کراتا ہوں اور میں تمہیں اللہ سے جوڑتا ہوں. یہ تھا تمام انبیاء کا کام کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے ہو جاؤ، بس دیٹس اٹ. اسی سے اسٹرانگ بنتا ہے بندہ. تو یہی انشاءاللہ آج کی کلاس کا بھی میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا ریویژن بھی ہو جائے ہمارے کانسیپٹس کی، کہ سلوشن یہی ہے اور اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور اللہ کے پاس سلوشن بھی ہے، اور صبر کی بھی پھر تلقین ہے ظاہر ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا پھر اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو تمام چیزیں آتی ہیں. اور جو میں نے کاؤ والا انسیڈنٹ مینشن کیا بقرہ، کہ وہ لوگ جب پرفیکشنسٹ بننے میں نکلے اور
ان کا عقیدہ یہ تھا شاید کہ گائیں ایسی ہوگی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو نہیں, گائیں عام بھی ہوتی تو مسئلہ حل اللہ نے ہی کر دینا تھا, اور کر دینا تھا. آپ کون سی گائیں ڈھونڈنے نکل گئے؟ تو ٹھیک ہے, آپ ڈھونڈنی ہے تو جاؤ ڈھونڈو. یہی بات ہے اللہ کو چھوڑ کر, اور یہ عقیدہ چھوڑ کر کہ اللہ نے مسئلہ حل کرنا ہے. جب آپ ڈھونڈنے نکلو گے اپنے سلوشنز دوسروں میں, تو پھر اللہ مشکل سے مشکل کرتا جائے گا آپ کا پرابلم. جیسے وہ بقرہ کاؤ مشکل سے مشکل ہوتی گئی, کرو پھر جاؤ. لوگوں پہ ریلائی کرنا ہے تو پھر مشکل سے مشکل وہ گنجل پڑتے جائیں گے, تو سلوشن اس کا پھر آپ کو نہیں ملے گا. لیکن اگر اس نیت سے گئے کہ نہیں اگلا اللہ والا ہے, کوئی اچھی ایڈوائس کر دے گا, یہ الگ بات ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کر توکل اس پہ کرنا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بات معیوب ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ غیرت والا ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ میں بہت غیرت ہے. اسی لیے اللہ کو اپنے شریک نہیں پسند, کہ اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے. تو بندہ جب کسی اور پہ ریلائی کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ اللہ کی غیرت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں, یہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے, یہ مجھ سے سلوشن کیوں نہیں لے رہا ہے. تو دیکھیں علم بھی ہے اس میں, نالج بھی حاصل کرنا چاہیے بندے کو, نالج کے ساتھ جڑنا چاہیے, اور ہمارے پاس نالج کا ٹائم ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے, یہ ایک بہت اہم سوال ہے. کیوں نہیں ہمارے پاس نالج کا ٹائم؟ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک کتاب پڑھنے میں, کوئی حدیث پڑھنے میں, قرآن کی آیت ڈیلی کوئی پڑھ لی, سمجھ لی, اس سے آپ کو اسپرچول اسٹرینتھ ملے گی. قلب کی ضرورت ہے علم. علم جو ہے وہی جو ہے وہ بارش کی سی مثال اللہ نے دی قرآن مجید میں, کہ جس طرح ایک بنجر زمین پہ بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے وہ زمین, اس میں سے پودے اگنے لگ جاتے ہیں, ہریالی آ جاتی. تو ہمارا دل اگر بنجر ہو چکا ہے تو اس کا سلوشن ذکر ہے, اور اس کا سلوشن وہی کا نالج ہے, وہ آباد کر دے گا اس دل کو. تو وہ علم شاید یوٹیوب سے آپ کو نہ ملے, موٹیویشن تو مل جائے گی, لیکن اس علم کی سورس تو قرآن ہے, اس علم کی سورس حدیث ہے, اس علم کی سورس وہ کتابیں جو لکھی ہوئی. ابن القیم اتنی زبردست سورس میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ان کی کتابیں پڑھیں, سرچ کریں کہاں ہے, kalamullah.com پہ جائیں, سرچ کریں. تو اپنی روٹین میں نا علم کو لائیں, علم نافع, اللہ کا تعارف, توکل کیا ہے, ریلائنس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ معاملات پر جو ہے وہ ریسرچ کرنے بیٹھیں, انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو ملے گا, اور اس سے آپ کو سیٹسفیکشن بھی ملے گی. تو یہ اصل میں جو ہے وہ بات ہے. تو انشاءاللہ آج مزید ایڈ کروں گا اسی بات میں کہ 3 چیزیں میں نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں, کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا آپ کی زندگی کا کیا کرکس ہے, 3 لیسنز یا 3 چیزیں جو آپ یوتھ کو دینا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ میں آپ کو 3 چیزیں, IRP فارمولہ میں نے ایک نکالا ہوا ہے, IRP, وہ 3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا. I فار انٹینشن, R فار ریفلیکشن, اینڈ P فار پرسیپشن. اس کو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں, انٹینشن, ریفلیکشن, پرسیپشن, ملتے جلتے ورڈز ہیں. دا فرسٹ I, انٹینشن, نیت. دیکھیں نیت کا اگر آپ روٹ ورڈ ہی سمجھ جائیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ نیت کیوں اتنی ضروری ہے. حدیث کی ہر کتاب اس حدیث سے شروع ہوتی ہے, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کیونکہ نیت کا روٹ ورڈ ہے النوا. النوا کا مطلب ہے بیج, سیڈ. جب بیج اچھا ہے تو درخت اچھا ہے, درخت اچھا ہے تو پھل اچھا ہے. اور لا آف اٹریکشن سائیکالوجی کا وہ بھی یہی کہتا ہے, اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آپ جس نیت سے کام کرو گے وہی الٹیمیٹلی, یہ یونیورس کی ساری انرجیز کا کانسیپٹ ہے نا, آپ وہی انرجی کھینچو گے. جو آپ کی نیت ہے آپ وہی انرجی کو کھینچو گے نا. اگر آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو, تو اگر نیگیٹو نیت سے ایک چیز کرنا چاہ رہے ہو, اصل میں نیتاً نہیں کرنا چاہ رہے ہو, اخلاص نہیں ہے اس چیز میں, تو اس کا رزلٹ پھر ویسے ہی آپ کو ملے گا. لیکن اگر اخلاص سے کر رہے ہو, نیت اچھی ہے, تو ہیومینٹی اس کا رزلٹ دے نہ دے, رب تو دے دے گا, کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ نیتوں کا پہ ہی دار و مدار ہے ساری چیز جو ہے. تو اس حوالے سے بہت سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کتنی امپورٹنس دی گئی ہے نیت اچھی رکھنے کی. اوکے, سو پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Verily the people will only be raised for judgment based on their intentions. لوگوں کو ریز ہی ان کے نیت پر کیا جائے گا. جس کی جو نیت تھی وہی اسے ملے گا, جس نیت سے وہ اعمال کرتا رہا ہے وہی نیت جو ہے اسی کے مطابق اس کو جزا بھی ملے گی. تو آج کے دور میں نیت خالص رکھنا بہت مشکل ہو گیا, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کلک بیٹس کا دور ہے, اور پھر ظاہر ہے فالوئنگ کا دور ہے, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں.
تو آج کل لوگ چیریٹی بھی کرتے ہیں تو دکھا کر کرتے ہیں، تصویریں کھینچ کر کرتے ہیں. چلو ایک ہے انکریج کرنے کے لیے تصاویر کھینچی جا رہی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر اس لیے کھینچی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے میں بہت چیریٹی کرتا ہوں یا میں پبلک سروس میں انوالوڈ ہوں، تو وہ پھر اللہ کے لیے نہ ہوا. نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے مدد کی ہے. صحابہ کے ایسے ایسے اعمال تھے جو ابھی تک ہمیں نہیں پتہ. ابو بکر صدیق کے بارے میں صحابہ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے شاید ایسے ایسے اعمال ہیں جو قیامت والے دن ہی ہمیں پتہ لگیں گے. اتنے ہڈن اعمال. یعنی صدقہ کرو تو سیدھے ہاتھ سے دو اور لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہ لگے. حدیث میں ایسے بھی آتا ہے نا. تو حضرت ابو بکر صدیق کس نیت سے کرتے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ مجھے اللہ کی رضا بس مل جائے. تو یہ ہے اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ کہ آپ نے جو کرنا آپ کریں، لیکن انٹینشن ڈیفائن کر لیں. نیت جو ہے نا وہ چیک کر لیں یہ کس لیے ہو رہا ہے. تو جس بندے کی نیت اللہ کی رضا ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ خاندانی معاملہ ہو، چاہے وہ آپس کے تعلقات کا معاملہ ہو، چاہے وہ بزنس ڈیلنگ ہو، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو، اگر شروع میں نیت سیٹ ہو جائے نا تو وہ تمام معاملات درست رہتے ہیں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ وہ نیت یہ بنائے کہ میں یہ پڑھ کر علم نافع حاصل کر کے انشاءاللہ سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کروں گا اور حلال رزق بھی کماؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم. تو ہر چیز کو رب کے حکم کے ساتھ جوڑ دیا تو اس میں برکت بھی آ گئی اللہ کی طرف سے، اور وہ پھر کل کو ریگریٹ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی نیت اچھی تھی تو چلو معاملات میری مرضی کے مطابق نہیں آئے تو اللہ کی ہو سکتا ہے کوئی اور مرضی ہو، تو ریگریٹ نہیں ہوتا جب نیت جو ہے وہ اس انسان کی خالص ہے. اس حوالے سے یہ حدیث جو ہر کتاب میں موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، ویریلی ڈیڈز آر اونلی ود انٹینشن. پھر آگے فرمایا ویریلی ایوری پرسن ول ہیو اونلی وٹ دے انٹینڈیڈ، ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے. وان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور کوشش نیت کی وجہ سے ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس پروگرام کے پیچھے، اس چیز کے پیچھے، اس پلان کے پیچھے کیا نیت ہے. تو لیڈر اگر کوئی بندہ لیڈرشپ پوزیشن میں ہے تو اس کی نیت کیا ہے؟ اگر ایلون مسک بہت پیسہ کما رہا ہے، ناسا پہ جا رہا ہے، اسپیس شپس بنا رہا ہے، نیت کیا ہے؟ واٹس دا انٹینشن بیہائنڈ اٹ؟ ہیومینٹی کو بینیفٹ ہے، گیونگ اس میں کوئی چیز ہے کہ میں ہیومن بینگز کو کوئی چیز دے کر جاؤں گا اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، یا یہ نیت ہے کہ میرا نام ہو، سینٹر آف فوکس میں ہوں، کہ میری واہ واہ ہو اور میں خدا کا درجہ پا جاؤں کہ واہ کیا بات ہے جی انہوں نے تو کمال کر دیا، یا پیسہ کمانا بہت نیت ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے اس کے مطابق معاملات چلیں گے، پھر وہی کچھ ملے گا اس بندے کو. تو یہ فرمایا کہ whoever emigrated to Allah and his messenger, his emigration for Allah and his messenger. ہجرت کے بارے میں، کیونکہ ہجرت بہت مشکل چیز ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا. اس لیے ہجرت کی مثال ہے کہ ہجرت اس لیے کی کہ اللہ رسول کا حکم ہے تو پھر وہ نیت قبول ہو جائے گی. لیکن اگر ہجرت کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے، his emigration is that for which he emigrated، لیکن پھر وہی ملے گا. اگر نیت دنیاوی فائدہ ہے یا کسی عورت کے لیے، عورت کا ذکر ہے حدیث میں، اس لیے ہجرت ہے، تو پھر یہی پاؤ گے. پھر وہ تو نہیں ملے گا، اللہ کی خوشنودی تو نہیں ملے گی. ہاں جو چاہ رہے ہو وہ تو مل جائے گا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ویریلی اللہ ڈز ناٹ لک ایٹ یور اپیرنس اور ویلتھ بٹ رادر ہی لکس ایٹ یور ہارٹس اینڈ انٹینشنز. اللہ تمہاری اپیرنس کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے ایکشنز کو دیکھتا ہے، اور تمہارے دل میں جو نیت ہے، جس نیت سے وہ ایکشن ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ ایک اچھے عمل کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور وہ کر لے تو 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، نہ کرے تو ایک ریوارڈ تو ہو گیا. لیکن جب کوئی برے کام کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ نہیں ہوتا ہے، کر لے تو وہ ایک گناہ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا مرضی اللہ کی چاہیے کہ نیت کا بھی ریوارڈ مل رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے نیت اچھی رکھنا، نیت خالص رکھنا. بلکہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ اوتھینٹک ریلیشنز ہوں. 3 چیزیں بتائی تھی نا، ویلیوڈ ایکسپیرینسز، اپنے ایکسپیرینسز سے لرن کرو اگر لائف کو میننگ فل بنانا ہے. نمبر 2 اوتھینٹک ریلیشن شپس، خالص رہو اپنے ریلیشنز کے ساتھ، خلوص نیت سے اپنے ریلیشنز نبھاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے نبھاؤ. میں اس کو ایسے کہتا ہوں. اور تیسری چیز تھی ڈائریکشنالٹی، ہر چیز نیت کے ساتھ. نیت کیا ہے اس کے پیچھے، ڈائریکشن کیا ہے اس کے پیچھے. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے ریلیشن شپس کو نبھانے کے پیچھے.
وہ خالص ہے، وہ صحیح ہے، تو اللہ بڑا دل بھی دے دے گا، ظرف بھی بڑا آ جائے گا. لیکن اگر نیت کچھ اور ہے تو پھر وہ ظرف بھی کام ہوگا ظاہر ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے. پھر فرمایا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said if two Muslims confront each other، اگر دو مسلمان لڑائی کر رہے ہوں with swords، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے، تو both the killer and the killed will be in hellfire، مارنے والا بھی اور مرنے والا دونوں جہنمی ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مارنے والے کی تو سمجھ آتی، مرنے والے کا کیسا جہنمی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا اس کی نیت بھی مارنے کی تھی. تو نیت پر اٹھایا گیا نا، چاہے وہ عمل کیا یا نہیں کیا، کر جاتا تو یہی تھا نا کہ میں نے بھی اسے مارنا ہے. تو یہ بھی اتنی امپورٹنس ہے نیت. قیامت والے دن نیت پہ اٹھایا جائے گا بندہ کہ تیری نیت تو یہ تھی نا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب کس کا لے گا؟ وہ حدیث آپ نے پڑھی نا، ایک شہید کا، ایک قاری کا اور ایک عالم کا. اتنا سخت حساب اللہ اگزامپل سیٹ کرے گا. شہید سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے جس نے جان ہی قربان کر دی، پیچھے بچا کیا؟ تو اللہ اسے بلائے گا اور کہے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، اس لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو اوندے منہ جہنم میں پھینک. شہید کو اتنا مطلب آپ سمجھیں گرافک سین ہے کہ اللہ مثال قائم کریں گے کہ اس نے یہ اس لیے شہید ہوا تھا کہ دنیا کہے شہید ہے، یا اس کے ماں باپ کو کہے کہ شہید کا بیٹا ہے. اتنا ضروری ہے نیت کو ریوائز کرنا، نیت کو الائن کرنا اسلامک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ، اور نیت کو خالص کرنا، نیت کو پیور کرنا. اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا کہ کہیں میں لوگوں کے پلیجر کے لیے تو نہیں کر رہا، کہیں میں فیم کے لیے تو نہیں کر رہا.